قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معد الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولا باعث تخلیق کائنات فخر موجودہ حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ کرم پر کرم بالا کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنے گھر میں ایک جگہ جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ صاحبوں، جیسا کہ قرآن پاک فرما رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات محدود نہیں ہے بلکہ لا محدود ہے۔ زمین و آسمان کو پیدا کیا تو زمین کے اندر کیا ہے رب جانتا ہے، چونٹی کے دل میں کیا ہے رب جانتا ہے۔ آج تک کوئی ایسا سائنسدان پیدا نہیں ہوا جس نے چونٹی کے اعضاء کو الگ الگ کر کے بتایا، لیکن ہمارا رب وہ ہے جو چونٹی کے دل میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو کیا جب اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، عقل والا بنایا، ذی شعور بنایا، ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا، تو کیا رب تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے اپنے مومن بندوں کو
اپنے مومنات بندوں کو کیا ان کے دلوں میں یہ حکم نہیں ڈال سکتا تھا کہ لوگوں میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رزاق ہوں، میں تم کو زندگی دینے والا ہوں، میں تم کو موت دینے والا ہوں؟ کیا رب تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے اپنے بندوں کے دلوں میں یہ بات نہیں ڈال سکتا تھا؟ اگرچہ کہ بندہ سمجھ نہ پائے، لیکن رب العالمین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ بندے کو سمجھنے کی توفیق بھی دے سکتا ہے، وہ بندے کو کہہ سکتا ہے، لیکن رب نے ایسا نہیں کیا۔ رب نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ رب تبارک و تعالی جانتا ہے آنے والے زمانے میں نسلاً بعد نسل، قرنن بعد قرنن، زمانے کے بعد زمانہ آئے گا، نسل کے بعد نسل آئے گی۔ کون سے زمانے میں کون سی نسلیں کس راستے پر چلے گی، میرا رب یہ جانتا تھا، جانتا ہے، جانتا تھا بھی نہیں، جانتا ہے، قیامت تک جانتا ہے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں بھی نامہ اعمال تولے جاتے ہیں تاکہ رب کے بندوں کو یہ بتلایا جائے کہ رب کی بارگاہ میں انصاف ہے، انصاف ہے، عدل ہوتا ہے، ورنہ نامہ اعمال کی گھٹیریاں کھولے بغیر، اعمال کو میزان میں تولے بغیر میرا رب فیصلہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ میرا رب فیصلہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ مراحل کیوں طے کیے؟ سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کیسے پیدا فرمایا؟ بارہا آپ کے سامنے کہا گیا، آپ نے بارہا مختلف علماء، مشائخین، سادات عظام، پیران کامل سے آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پانی اور مٹی کے ذریعے فرشتوں کے ہاتھوں بنوایا۔ پانی اور مٹی کے ذریعے فرشتوں کے ہاتھوں بنوایا۔ جب مجسمہ تیار ہوا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ واقعے کو بار بار سنایا گیا، صرف بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ آج جو اعتراضات ہو رہے ہیں اس پر بتا رہا ہوں۔ جب فرشتوں کے ہاتھوں پانی اور مٹی کے ذریعے بنوایا گیا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کے ہاتھوں اللہ پاک نے اپنے نائب، اپنے خلیفہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا مجسمہ تیار فرمایا پانی اور مٹی کے ذریعے، تو فرشتوں سے کہا کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، تم اس کو سجدہ کرو، تم اس کو سجدہ کرو۔ اب اس بات کو لے کر کسی ولی کے مزار پر جھکنے والے سر کی طرف تشبیہ نہ دینا، بات مکمل سن لیں۔ سجدہ کرو تو فرشتوں نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ مولا پانی اور مٹی سے حضرت آدم کا مجسمہ بنایا گیا، وہ بھی تیرے حکم پر، تیری قدرت کاملہ سے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور تیرا فرمان ہے کہ میرے فرشتے مرد اور عورت پن سے پاک ہیں، معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، نورانی مخلوق ہے۔ تو مولا ہم کو جب نورانی مخلوق کی طرف ترجیح دیا تو نے، ہمارے مقام و مرتبے کو بلند کیا تو نے، پھر ہم کو ہی کہتا ہے جس چیز کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تیرے حکم پر، تیری اجازت سے، تیرے پرمیشن سے ہم نے یہ مجسمہ تیار کیا، پھر تیرا حکم ہوتا ہے کہ سجدہ کر۔
یہ نہیں کہا، بلکہ فرشتے خدا کا حکم سنتے ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ کیوں؟ خدا کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، خدائے بند کی حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ خدائے باری تعالیٰ کے حکم پر فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس۔ شیطان آج نہیں ہے، نبی کے دور میں نہیں تھا، بلکہ جس وقت فرشتے پیدا کیے گئے اسی وقت شیطان بھی پیدا ہوا، الا ابلیس۔ شیطان نے کہا، انکار کر دیا کہ میں کیسے سجدہ کروں، میں کیسے سجدہ کروں؟ آگ پانی اور مٹی سے کئی درجے اعلیٰ ہے، پانی بھی ڈالا جائے تو آگ بھڑکنے کا امکان ہے، مٹی بھی ڈالی جائے تو آگ بھڑکنے کا امکان ہے، تو ابلیس کہتا ہے کہ میں اعلیٰ ہو کر ادنا کے سامنے کیسے جھکوں؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ اس ملعون کو ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دیا، ملعون قرار دیا، اس کو دھتکار دیا۔ فرشتے خدا کے حکم کی فرما برداری کی، اطاعت کی، سجدہ ریز ہوئے اور رب کے فرما بردار بن گئے۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، بالآخر امام الانبیاء، سردار الانبیاء، باعث تخلیق کائنات، وجوہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب العالمین نے اس کائنات میں ظاہری اعتبار سے ماں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مبارکہ سے تولد فرمایا۔ پھر اللہ نے جب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو اعلان کر دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جیسے ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو سب سے پہلے آیت نظر آتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ تو وہی رب فرما رہا ہے اے نبی آپ سارے عالموں کے لیے رحمت ہو، اے نبی آپ سارے عالموں کے لیے رحمت ہو۔ تو پھر اس نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا۔ اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اللہ پاک نے کیا کیا؟ اگر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا تو نبی کی حیات طیبہ کے بعد، نبی کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد قیامت تک آنے والے امت مسلمہ بندگان خدا تک خدا کا پیغام کیسے پہنچایا جائے؟ تو اللہ پاک نے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صحابہ کو پیدا فرمایا، ازواج مطہرات کو پیدا فرمایا، اولاد امجاد کو پیدا فرمایا، اہل بیت اطہار کو پیدا فرمایا، تابعین کو پیدا فرمایا، تبع تابعین کو پیدا فرمایا، مفسرین کو پیدا فرمایا، محدثین کو پیدا فرمایا، ائمہ مجتہدین کو پیدا فرمایا، پھر سلاسلِ طریقت، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقشبندیہ، سلسلہ سہروردیہ، ان سلاسل کو پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد ان سلسلوں کے بانی، ان سلسلوں کے فاؤنڈر اپنی عمر تمام کرنے کے بعد بندگان خدا تک پیغام کیسے پہنچے خدا کا؟ تو اللہ نے علماء کو پیدا فرمایا، مشائخین کو پیدا فرمایا، سادات اکرام کو پیدا فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک اللہ کا پیغام، اللہ کا میسج، اللہ کا دین پہنچتا رہے، اللہ کے احکامات پہنچتے رہے۔ تو یہ رب تبارک و تعالی
قادر مطلق ہونے کے باوجود بھی اتنے تمام تر مراحل کو اس لیے پیدا کیا اور بتلا دیا کہ اے لوگو، جب بھی تم میری بارگاہ میں دست بدعا ہو نا تو میرے نیک بندوں کا وسیلہ لے کر آنا۔ اب اتنا سننے کے بعد پھر ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے جو قرآن کو جانتے نہیں، جاننے سے مراد قرآن کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتے بعض حضرات، وسیلے کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ لیجئے سورہ فاتحہ میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام و اکرام نازل فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا ہمیں ان لوگوں کا راستہ مت چلا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے۔ پھر وہی قرآن آگے چوتھے پارے میں بتا رہا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتگان بندے 4 حصوں میں بانٹ دیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ انبیاء و رسول کا، دوسرا حصہ صحابہ اکرام کا، صدیقین جسے کہتے ہیں، تیسرا حصہ شہداء کا۔ اب وہ شہداء میدان کربلا کے ہوں، میدان احد کے ہوں، میدان حنین کے ہوں، میدان کربلا کے ہوں، میدان بدر کے ہوں، فی زمانہ اگر کوئی بندہ مومن خالصتاً للہ، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن مقدس کی تحفظ کے لیے، اللہ کے گھر مساجد کی حفاظت کے لیے، منبر رسول کے تحفظ کے لیے، مصلی رسول اللہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتا ہے، اگر اس کے دل میں یہ نیت نہ ہو کہ دنیا والے مجھے غازی کہیں، دنیا والے مجھے شہید کہیں، دنیا والے مجھے اسلام کا سپاہی کہیں، یہ نیت نہ ہو، صرف اللہ اس کے رسول کی رضا ہو، تو وہ بھی شہداء کی فہرست میں شامل ہوتا ہے، وہ بھی شہداء کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ والصالحین، نیک، نیک کون ہیں؟ یہ تفصیلات میں نے بارہا آپ کو بتلا دی ہے۔ نیک وہ ہیں جو جن حضرات نے اپنے آپ کو فنا فی الشیء فنا فی رسول اللہ کی منزلیں طے کرتے ہوئے فنا فی اللہ میں زندگی گزار دی، وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ اب بتائیے وسیلہ کہاں سے غلط ہوا؟ پھر اس کے بعد اصل بات اب کہہ رہا ہوں، اتنی ساری باتیں اس لیے بتا دیا تاکہ ذہن کھل جائیں، چونکہ لوگوں کو بہکانے کی نئی نئی سازش رچائی جا رہی ہے۔ جیسے پیران پیر روشن ضمیر ہیکل نورانی قندیل صمدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، اب نعت پڑھنے والے، منقبت پڑھنے والے حضرات آپ کے نام کے ساتھ عبد القادر جیلانی میں عبد القادر گیلانی پڑھتے ہیں۔ اب کس وجہ سے پڑھتے ہیں وہ ان سے پوچھیں، بس اشعار کا وزن جمانے کے لیے قافیہ ردیف جو ہوتا ہے اس اعتبار سے ہے۔ دوسری اہم بات اس میں جو ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث العظم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر لا کر یہ اعتراض کر رہے ہیں، غوث کے معنی مدد کرنے والا، ذہن میں بٹھا لیں، غوث کے معنی مدد کرنے والا، اعظم کے معنی بڑا۔ اب اہل سنت والجماعت پر نیا تنقیدی جملہ یہ استعمال ہو رہا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت والے عبد القادر جیلانی کو، ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، عبد القادر جیلانی کو بڑا مددگار بتا رہے ہیں، جبکہ سب سے بڑا مددگار اللہ ہے۔
کب کہا ہم نے؟ بتائیے کس اہل سنت والجماعت کے کس فرد نے کہا؟ میں نے بارہا کہا، اگر کوئی کسی ولی کی مزار پر تعظیماً سر جھکائے، اگر سر جھکانا غلط ہے مزار پر لیکن تعظیماً سر جھکائے تو وہ سجدہ نہیں کہلاتا۔ تعظیماً سر جھکایا جائے وہ شرک اور بدعت نہیں ہوتا۔ اگر وہ عبادت کی نیت سے سر جھکائے، یہ نیت ہو کہ صاحب مزار کو میں سجدہ کر رہا ہوں، یقیناً وہ مشرک ہے، یقیناً وہ مشرک ہے۔ اور اولیاء کی بارگاہوں میں ہم جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ کس لیے جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ کیوں؟ ہم میں اتنے پاک لوگ ہیں، ہماری زبانیں اتنی پاک ہیں، صبح سے شام تک کوئی جھوٹ نہیں بولتے، کوئی غیبت نہیں کرتے زبان سے، چغلی نہیں کرتے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو ارے ترے نہیں کہتے، کسی کو گالی گلوچ نہیں کہتے۔ اللہ معاف کرے، کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی بے ادبی کرتے ہیں، اسی زبان سے اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ہر چیز ہے۔ لیکن ہم اولیاء کے وسیلے سے اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو رب کی رضا کے لیے قربان کیا، اپنی زندگی کو۔ ان کے وسیلے سے جب ہم مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہماری دعا قبول کرتا ہے، یہ امید ہوتی ہے۔ اگر ہم بنا وسیلے کی بھی دعا کریں، ہوتی ہے، امید رکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ کانفیڈنس، زیادہ امید اولیاء کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نہیں مانتے تو مت مانیے، لیکن اس طرح کے الفاظ کہہ کر کہنا کہ اہل سنت والجماعت والے 11ویں والے پیر کو بڑا مددگار کہتے ہیں، مددگار کہتے ہیں، دینے والا نہیں کہتے، مددگار کہتے ہیں، رزاق نہیں کہتے، مددگار کہتے ہیں، ہماری سننے والے ہیں، ہماری دعا کو قبول کرنے والے ہیں، ہماری حاجت کو پورا کرنے والے ہیں نہیں کہتے، بلکہ ہماری حاجتوں کو رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے پوری کروانے والے کہتے ہیں۔ اگر اتنا ہی اعتراض ہے تو بغیر مدد کے کیا کام ہوتا ہے دنیا میں؟ بتائیے مجھے، کوئی کام بغیر مدد کے کیسے ہوتا ہے؟ بتائیے، چاہے کسی کا تعلق کسی عقیدے سے ہو، کسی مکتب فکر سے ہو، کسی ذات سے ہو، کسی ریلیجن سے ہو، بغیر کسی کی ہیلپ کے، بغیر کسی کی مدد کے ہوتا ہے۔ اب مائک اگر بند کر دوں تو آواز اتنی آپ تک نہیں پہنچتی، یہ مائک کی مدد ہے، یہ مائک کا سہارا ہے میرے لیے، جو آواز تم تک پہنچا رہا ہوں، جو تم سن رہے ہو۔ ہر چیز کے لیے کسی نہ کسی کی مدد ہے، اسباب کی دنیا ہے، لیکن ہم غوث الاعظم دستگیر کو مددگار نہیں کہتے، خدا کے برابر نہیں کھڑا کرتے۔ ہمارا ایمان و یقین عقیدہ تو یہ ہے، ارے غوث الاعظم اپنی جگہ، حسنین کریمین اپنی جگہ، حضرت علی اپنی جگہ، عثمان غنی اپنی جگہ، فاروق اعظم اپنی جگہ، ابو بکر صدیق اپنی جگہ، حضرت آدم حضرت عیسیٰ اپنی جگہ۔ ہم یہ کہتے ہیں خدا کے بعد ہے نبی، قرآن کے بعد ہے حدیث، خدا کے بعد ہے نبی، قرآن کے بعد ہے حدیث، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ معصوموں کو بہکانے کی اگر کوشش کرتے ہو تو اب بتاؤ تم میں سے کسی کا نام رزاق ہوگا؟ رزاق کا معنی کیا ہے؟ رزق دینے والا۔ خالق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کا نام خالق رکھا تو کیا کہو گے تم نے تمہارے باپ کو پیدا کیا، تم نے تمہاری ماں کو پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ کس طرح یہ نام کے معنی لے کر اگر ایسا کہیں گے؟ اب کسی کا نام ہوتا ہے اکبر، اکبر مانے بڑوں سے بڑا، اکبر نام رکھ لیا تو کیا وہ اللہ سے بڑا ہو جائے گا؟ رزاق کسی نے نام رکھ لیا تو کیا وہ شرک ہو جائے گا؟ رزاق کے معنی رزق دینے والا،
غفار کوئی رگلے نام؟ غفار کے معنی ہے مغفرت کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، تو کیا وہ خدا کے برابر ہو جائے گا؟ اگر کوئی نام رکھ لے ستار، ستار العیوب خدا کی ذات ہے، صفت ہے، اللہ تعالی ہمارے عیوب پر پردہ ڈالنے والا ہے، اگر کوئی نام ستار رکھ لے تو کیا خدا کے برابر ہو جائے گا؟ تو پھر کسی نہ کسی وجہ سے یہ اہل سنت والجماعت کو منتشر کرنے کی کیوں سوچ لگاتے ہو؟ اتنی فکر کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھ لو، یاد رکھ لو، اللہ کے گھر میں کھڑے رہ کر، مصلی رسول اللہ پر کھڑے رہ کر، ممبر رسول کے زیر سایہ کھڑے رہ کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قیامت کا وہ سورج طلوع ہو جائے گا، تب تک اہل سنت والجماعت قائم و دائم رہے، چاہے تم کتنا بگاڑ کرنا چاہو، چاہے تم کتنا انتشار کرنا چاہو۔ ارے کس طرح کا مذاق بنا رہے ہیں اسلام کو؟ خدا کے واسطے ہم بار بار کہتے ہیں اختلاف نہ کریں، اگر آپ 11ویں نہیں کرتے مت کریے، مگر سوشل میڈیا پر کھڑے رہ کر، بند کمرے میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کر ریکارڈنگ ڈالنا، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خبر پرستی ہے، یہ سب باتیں بند کر دیں۔ 11ویں نہیں کرتے مت کیجیے، میلاد نہیں مناتے مت منائیے، چھٹی نہیں کرتے خواجہ اجمیری کی مت کیجیے، محرم میں حسنین کریمین کے نام سے سبیل نہیں لگاتے مت لگائیے، اعتراض نہیں ہے، جس کی قبر کا جواب اس کو دینا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے، دیگر ریلیجنز کے سامنے، دیگر مذاہب کے سامنے کیوں دین اسلام کا اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ بھئی نام کے معنی کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جو اعتراض کر رہے ہیں ان کے گھر کے نام بھی اگر سن لے تو آپ بھی تعجب کریں گے، کیسے نام رکھتے ہیں؟ آج کل ماحول یہ ہو چکا ہے، گھر میں بچہ پیدا ہو رہا، بچی پیدا ہو رہی، اسمارٹ نام رکھتے ہیں، نئے نئے نام ہونا، فلمی ہیروئن کے نام، کرکٹ پلیئروں کے نام، ٹینس پلیئر کے نام، ایسے نام رکھ رہے ہیں۔ ارے ہم بڑوں کے نام کی نسبت اس لیے رکھا کرتے ہیں تاکہ پھول نہیں، پھول کی پتی صحیح، اس کے اندر نام کی کچھ تاثیر آ جائے، نام کی کچھ تاثیر آ جائے۔ غوث العظم کا مطلب ہم یہ نہیں کہتے، کان کھول کر سن لیں، غوث العظم کا مطلب بڑا مدد کرنے والا، جس کو ہم خدا کے برابر کھڑا نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہو تو پھر اللہ کے صفات سے جتنے نام موسوم ہیں سب کو نکالنا پڑے گا، سب اپنے نام چینج کرنا پڑے گا۔ کریں گے؟ قرآن پاک اٹھائیے، اکثر قرآن مجید میں دائیں جانب رائٹ سائڈ پر اللہ کے صفات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے نام موسوم ہے کہیں گے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے، ستار ہے، غفار ہے، عبدالحی ہے، کتنے نام ملیں گے آپ کو؟ کم سے کم اس میں 99 صفات بتائے جاتے ہیں اور 99 نام رکھے جاتے ہیں، تو کیا نام سب بدل لیں گے کہ نام کا معنی اللہ سے بڑا ہو جا رہا؟ نہیں، آپ شریعت میں مداخلت نہ کریں۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ آپ کو ایسا دکھائی دے، کسی ولی کی مزار پر کھڑے رہ کر ہاتھ اٹھا کر یہ کہے، غوث العظم کی مزار ہو، خواجہ اجمیری کی مزار ہو، کھڑے ہو کر یہ کہے اے خواجہ مجھے اولاد دے دو، اس کو سدھار، اس کی تربیت کرو، اس کو سمجھاؤ۔ کچھ نادان ایسے بھی ہوتے ہیں، انکار نہیں ہے، لیکن ایک دو کی وجہ سے سارے عقائد پر، ساری تعلیمات پر اہل سنت والجماعت کی اعتراض کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ جب تک اس کے دل میں نیت کیا ہے تم نے دیکھا نہیں تو کہہ نہیں سکتے۔ جب اللہ قادر مطلق ہے تو پھر یہ سب معاملے کیوں کیا؟ انبیاء اور رسول کو کیوں پیدا فرمایا؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول کو کیوں پیدا فرمایا؟ صحابہ کو کیوں پیدا فرمایا؟ خلفاء راشدین کو کیوں پیدا فرمایا؟ اصحاب کہف کو کیوں پیدا فرمایا؟ اصحاب صفا کو کیوں پیدا فرمایا؟ عشرہ مبشرہ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اولیاء کو کیوں پیدا فرمایا؟ قرآن نے ذکر کیوں کیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کا ذکر کیوں کیا؟ اگر غلط ہوتا، شرک ہوتا، بدعت ہوتا
کیوں بتایا؟ میرے ان بندوں کا راستہ صحیح ہے، یہ راستہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، میرے ان بندوں کا راستہ صحیح ہے، اس راستے پر چلو، دنیا بھی کامیاب ہے، سکرات بھی کامیاب ہے، قبر کی زندگی بھی کامیاب ہے۔ کیوں بتایا؟ کہاں ہے قرآن میں پوچھتے ہو؟ قرآن کی تو بات کر رہا ہوں، سوائے نماز جنازہ کے سورہ فاتحہ ہر وہ نماز کی ہر وہ رکعت میں پڑھی جاتی ہے نا۔ کیا مانگ رہے ہیں خدا سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، مولا ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام نازل فرمایا۔ کب بول رہے ہیں؟ حالت نماز میں۔ حالت نماز میں نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ نماز خدا کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو پھر خدا کی بارگاہ میں رہ کر جب کہ نماز کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ جب نماز کی نیت پڑھی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں مولا ساری دنیا، سارے ناطے رشتے، سارے کاروبار، سارا مال و متاع سب پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں، میں تیرے سامنے حاضر ہوں، تیری بارگاہ میں ہوں۔ جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا وعدہ کر رہے ہیں تکبیر تحریمہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر، پھر رب کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر رب ہی سے کہہ رہے ہیں مولا سیدھے تیرے نیک بندوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا۔ رب ہی کا تو کلام ہے، رب ہی کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، رب ہی کی بارگاہ میں ٹھہر کر پڑھنے کا حکم ہے، تو نماز میں جائز تو نماز کے باہر ناجائز کیسے ہوتا ہے میرے بھائی؟ خدا کا واسطہ ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ابھی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے بلکہ دنیا بھر میں جو حالات چل رہے ہیں، آنے والے 10-15 سالوں میں اور کیا سے کیا حالات بدتر ہونے والے نہیں معلوم۔ خدا را اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، دنیا کی شہرت سے زیادہ، دنیا کی محبت سے زیادہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیجیے، تاکہ سکرات میں کامیابی ہو، قبر کے عذاب سے محفوظ ہو، میدان محشر کی رسوائی سے بچ سکے۔ نہیں اگر اسی طریقے کی باتیں کرتے ہوئے اگر انتشار پیدا کرنے کی کوشش ہو تو آپ اپنی مرضی ہے، کیونکہ جس کی قبر کا جواب اس کو دینا ہے۔ آپ میری قبر میں نہیں آتے، میں آپ کی قبر میں نہیں آتا۔ کوئی باپ کسی بیٹے کی قبر میں جا کر جواب نہیں دیتا، اگر وہ بیٹا گونگا بھی ہے، مر گیا ہے، باپ یہ نہیں سوچتا میرا بیٹا گونگا تھا، مر گیا، منکر نکیر کے سوال کے جواب کیسے دے گا، لہذا اس کی قبر میں جا کر میں لیٹ جاؤں گا، اس کی قبر کے جواب میں دوں گا۔ کوئی باپ تیار ہوگا اسے؟ بتائیے نہیں۔ تو ایسے لیے مرضی ہے اپنی جو عمل کرنا ہے کیجئے، جس کو جو عمل اچھا دکھا عمل کیجئے، اگر اچھا نہیں دکھا آپ کو تو چھوڑ دیجئے، فیصلہ کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ میدان محشر میں دیکھیں گے مشرکین کی صف میں کون کھڑے ہوتے ہیں، بدعتیوں کی صف میں کون کھڑے ہوتے ہیں، خبر پرستوں کی صف میں کون کھڑے ہوتے ہیں، پجاریوں کی صف میں کون کھڑے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ کے دامن رحمت میں کون کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ میدان محشر میں فیصلہ ہوگا، وہاں ہم دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔